پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے اور مدنی چینل پر خصوصی نشریات الحمدللہ جاری ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کا بھی یہ سلسلہ یوں سمجھ لیجیے کہ خصوصی ہی ہے۔ عام طور پر یہ سلسلہ مغرب کی نماز کے بعد پیش کیا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ روزانہ اسی وقت اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کالز، آپ کے ویڈیو سوالات، آپ کے میسیجز میں جو شرعی مسائل پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کا شرعی حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک نقل کرنے کے بعد کچھ تعریف فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت سنی رمضان شریف میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو ان مبارک لمحات کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے۔ رمضان شریف میں اور رمضان سے ہی متعلق سوالات زیادہ آتے ہیں، تو اعتکاف کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اعتکاف اگر کسی نے کیا سنت اعتکاف اور وہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سوال کل بھی سلسلے میں ہوا تھا، جواب عرض کیا گیا تھا، لیکن اس جواب میں تھوڑی سی تصحیح ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ اگر سنت اعتکاف جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر ٹوٹ گیا تو اس صورت میں اس کی قضا یہ ہے کہ ایک دن کی قضا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اور قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر رمضان ہی میں یہ کر لے تو رمضان میں بھی کر سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی کر سکتا ہے، یعنی ابھی دن باقی ہیں، جیسے 21، 22، 23 کو توڑ دیا، ابھی دن باقی ہیں، تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن یہ کرنا چاہتا ہے اس دن غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی عصر کی نماز کے بعد چلا جائے، غروب آفتاب سے پہلے، جس طرح عام طور پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 20ویں ماہ رمضان کو جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے، تو اس میں بھی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے
اور پھر رات بھی وہیں مسجد میں گزارے اور پھر روزہ رکھے اور وہ پورا دن جو ہے وہ روزے کے ساتھ مسجد میں گزارے، ٹھیک ہے، اور پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں یہ سعادت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ماہ رمضان میں نہ ملے تو غیر ماہ رمضان میں بھی اس طور پر اس کی قضا کی جائے گی اور اس میں روزہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بلا عذر شرعی اعتکاف توڑا ہے تو پھر اس صورت میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ جی۔ ٹھیک ہے، اچھا حضور، ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں پاکستان کی مختلف مساجد میں مدنی مراکز میں 30 دن کا یا یوں کہہ لیے کہ پورے ماہ مبارکہ کا اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے، پھر سنت اعتکاف کے ایام بھی آئیں گے۔ اب جو اسلامی بھائی نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے اور ابھی ان کے ایام گزر رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی قضا کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میرا پچھلے سال یا کبھی بھی اعتکاف ٹوٹ گیا تھا، اس کی قضا کرتا ہوں، تو کیا اسی نفلی میں وہ نیت کر سکتا ہے، یا اب وہ نفلی کی نیت کر لی ہے تو اب وہ چلتی رہے گی، اب اس کو اجازت نہیں ہے؟ جو نفلی اعتکاف ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں یہ جب تک مسجد میں رہے گا تو معتکف رہے گا، اور جب یہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا یہ نفلی اعتکاف جب سے اس نے نیت کی اس وقت سے اب تک یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ہوا ہے۔ مکمل ہو گیا۔ اب اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اب وہ مسجد میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، جی جی، جو اس کی پچھلی قضا ہے وہ کر لے تو اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اب وہ جو ہے وہ کسی بھی دن سورج غروب ہونے سے پہلے ٹھیک ہے، مسجد میں ویسے بیٹھا ہوا ہے، اب اس اعتکاف کے اور اس اعتکاف کے احکام میں فرق ہو جائے گا، صحیح، تو اب یہ اس قضا کی نیت سے غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جائے مسجد میں، اور پھر اب جب یہ داخل ہو گیا تو اب سارے احکام باہر مسجد سے باہر نکلنے کے اور اعتکاف ٹوٹنے کے وہی والے ہوں گے جو سنت مؤکدہ اعتکاف کے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد سے باہر تو نہیں جا پائے مسجد گا سے بالکل۔ بلا ضرورت شرعیہ باہر نہیں نکلے گا، تو اب یہ مکمل کر لے، دوسرے دن غروب آفتاب پر اس کی وہ قضا جو اس نے توڑا تھا اعتکاف یا ٹوٹ گیا تھا اس سے، اس کی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک تو ہے، اس میں کر سکتا ہے، بلکہ یہ کرنا اچھا موقع ہے ٹھیک ہے، کہ جب وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو جس کی قضا اس کے اوپر باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس قضا کو ادا کرے۔ لیکن ایک ہی دن ہے، اگر کوئی چاہے کہ میں 10 دن قضا کروں تو 10 دن کی بھی اجازت ہے؟ نہیں، یعنی کہ اگر سنت اعتکاف ٹوٹا ہے تو بس ایک ہی دن کی قضا ہے، کافی ہے، اور 10 دنوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کیا رکھنا چاہے بیٹھنا چاہے تو نفلی بیٹھ وہ سکتا ہے۔ نفلی اچھا، اعتکاف یہ ہو جائے گا۔ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یا صرف رمضان کے ایام میں ہی ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں رمضان ہونا شرط نہیں اچھا، ہے، ٹھیک ہے، اگر رمضان کے دن مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، صحیح، اور ورنہ اس کی قضا غیر رمضان میں بھی کی جا سکتی ٹھیک ہے۔ ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ کی کالز بھی موجود ہیں، پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میں عبدالقادر نظامی ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ میرا سوال یہ ہے کہ حفاظ جو رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں تو اس کی اجرت لینے کا کیا حکم ہے؟ تراویح کی اجرت کے حوالے سے تراویح تلاوت کلام پاک در حقیقت یہ عبادت ہے اور اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو اب جو تراویح کی اجرت لی جاتی ہے در حقیقت یہ قرآن پاک پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر اجارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی طاعات والے کام ہیں ان نیکیوں کے والے۔ اوپر اجارہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوائے ان کاموں کے کہ جن کا فقہا نے ضرورت کی وجہ سے استثناء کیا ہے، صحیح، جیسے نماز ہے، اذان ہے، تو اسی طرح تعلیم و تربیت تدریس ہے، تو ان چیزوں کا استثناء ہے، ٹھیک ہے، اور جو تلاوت کلام پاک ہے اس کا استثناء نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اس کی اجرت لیتا ہے، طے کر کے لیتا ہے تو یہ بھی لینا ناجائز ہے، اگر طے نہیں کرتا لیکن معروف ہے کہ اجرت دینی ہی دینی ہے، جی جی، اس کو پتہ ہے اور کمیٹی والوں کو بھی پتہ ہے کہ جب مکمل ہو جائے گا کلام پاک تو اس پر پھر کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے گا، اور نہیں پیش کرنے کی صورت میں بعض اوقات ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، جی تو جی، یہ معروف ہے، ٹھیک ہے، اور جو معروف ہوتا ہے گویا کہ وہ مشروط ہوتا ہے، صحیح، یعنی اگر طے نہ بھی کریں تو وہ طے شدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں
کلام پاک پڑھنے کے اوپر تراویح کی اجرت لینا ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے، گناہ والی بات ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں فقہا نے ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ یہ تلاوت کلام پاک پر اجرت نہ لے، بلکہ یہ یوں کرے کہ کمیٹی والے اس شخص کو 2 گھنٹے کے لیے اپنا ملازم رکھ لیں کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے آپ کو ملازم رکھ رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی سا بھی جائز کام کروا سکتے ہیں۔ صحیح، تو اب اس کا 2 گھنٹے کا متعین 2 گھنٹے کا وقت کا اجارہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ اس وقت کے اندر کوئی سا بھی جائز کام لے سکتے ہیں۔ صحیح، اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اس 2 گھنٹے میں آپ 2 گھنٹے کے ہمارے ملازم ہیں، آپ کا 2 گھنٹے کا ہمارے سے اجارہ ہے، تو آپ اس 2 گھنٹے میں جو ہے وہ لوگوں کو قرآن پاک سنائیں، تراویح میں قرآن پاک پڑھیں۔ ٹھیک تو اب اگر یہ پڑھتا ہے اور اجرت لیتا ہے تو یہ در حقیقت قرآن پاک پڑھنے کی اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی اجرت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب 2 گھنٹے کا ملازم ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے تراویح یا تلاوت کلام پاک کرائی جائے، اس سے کوئی دوسرا بھی خدمت والا کام لیا جا سکتا ہے، جو بھی جائز کام ہے جس نے اجارہ کیا وہ اس سے لے سکتا ہے۔ تو جس طرح دوسرا جائز کام لے سکتا ہے اسی طرح یہ بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کیا کہ کسی نے کسی شخص کو اپنا جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ملازم رکھا کہ آپ میرے ملازم ہیں، آپ میرے گھر کے کام کریں گے، گاڑی چلائیں گے۔ اب اگر یہ کسی وقت میں یہ بولتا ہے کہ آپ جا کر مسجد میں بچے بیٹھے ہیں ان کو پڑھا کر آ جائیں، تو اب وہ بچوں کو پڑھا کر آ جاتا ہے تو یہ جو اجرت لے گا یہ بچوں کو پڑھانے کی اجرت نہیں ٹھیک ہے، ہے، وہ اپنے بلکہ یہ وقت اس کے کا لے رہا ہے۔ وقت کا ملازم تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے اندر اس نے جو جائز کام اس کو بولنا تھا وہ اس نے کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب اس نے جائز کام اس میں کیا ہے تو اس کام کی اب یہ اجرت نہیں رہی، بلکہ اب اگر 2 گھنٹے 1 گھنٹہ جو وقت طے کیا ہے تو یہ وقت کی اجرت ہوگی، تو اس صورت میں لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا مساجد کی کمیٹیاں جو ہے وہ تراویح پڑھنے کی اجرت نہیں دیں، بلکہ وقت کا اجارہ کر کے یوں جواز کی صورت فقہا نے بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اب اس موقع پر 1-2 سوالات تراویح کی اجرت کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ اجرت کی ایک جوازی صورت تو آپ نے بیان کر دی کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے، اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا جو مسجد کا چندہ ہے عام طور پر جمعے کی نماز میں یا چندہ باکس میں ڈالا جاتا ہے، کیا اس سے اجرت دی جا سکتی ہے؟ پہلا سوال تو ایک یہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ زمانہ قدیم سے بہت عرصے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد کی اجرت، مسجد کا جو چندہ دیا جاتا ہے اس میں مسجد کے اخراجات کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب کی خدمت، سامع صاحب کی خدمت اور سالانہ بونس جو مسجد کے عملے کو دیے جاتے ہیں وہ اس میں سے دیے جاتے ہیں۔ چندہ دینے والوں کو اس کا علم ہے تو اس سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گویا کہ چندہ دینے والوں کی اجازت اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ ایسا عرف نہیں ہے کہ مسجد کے جو عطیات جمع ہوتے ہیں اس میں سے حافظ کی اجرت یا سامع کی اجرت، یہ پہلے سے ایسے کوئی معمولات نہیں ہیں، تو پھر وہاں سے نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بظاہر چندہ دینے والوں کی غرض کے خلاف رکھتا ہے کہ چندہ دینے والوں نے مسجد میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ایک خرچہ تھوڑا سا یہ مسجد سے ہٹ کر لگتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ مسجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے اور یہی فرمایا ہے کہ یہ مسجد ہی کا خرچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اس بات کے اوپر اس کو معمول کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک جداگانہ عادت کو جو ہے وہ چیز ہے، اس کا عرف اور عادت نہیں ہے، تو جس چیز کا عرف اور عادت نہ ہو تو وہ اخراجات مسجد کے عطیات سے نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے فرض کیا کہ اگر کسی نے تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیا ہے ٹھیک ہے، تو اب اس سے امام مسجد کی تنخواہ نہیں دے ٹھیک، سکتے، وہ تعمیر ہی پر وہ لگے۔ تعمیر ہی کے لیے ٹھیک، خاص ٹھیک۔ ہے۔ ہاں اگر یوں ہے کہ جو عمومی چندہ مسجد کے باکس میں ڈالا جاتا ہے اس میں ہر ایک کی اجازت ہوتی ہے، وہ تعمیر کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے، وہ امام مؤذن کی تنخواہ کے لیے بھی خرچ چندہ ہوتا ہے، برائے مسجد مسجد کی لکھا ہوا ہے، لوگ ڈال دیگر رہے ہیں۔ جو ہے وہ چیزیں خریدنے کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے، تو ایسے چندے میں چونکہ عرف اور عادت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جمیع اخراجات میں خرچ ہوتا ہے، تو
تو اس میں اجازت ہے، لیکن جو خاص مد کا ہوتا ہے اس سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مساجد میں تراویح کے لیے بالخصوص اس کے لیے الگ سے اعلان کیا جاتا ہے اور الگ سے عطیات دیے جاتے ہیں، اور مسجد کے عطیات سے نہیں دیا جاتا، اور جو عطیات جمع ہوتے ہیں انہی میں سے حافظ صاحب اور سامع کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ساری جگہوں پر مشہور و معروف ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب اس کے لیے الگ سے عطیات ہو رہے ہیں اور لیا جا رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جی، تو پھر اسی سے ہی دیا جائے، مسجد کے عطیات میں سے نہ دیا جائے۔ اب اس پہ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ الگ سے عطیات سے دیا جائے، اور پہلے آپ نے فرمایا کہ اجارہ کیا جائے، وہ اجارہ ہو جاتا ہے بھی ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے، عطیات ہو گئے 50,000 روپیہ، 10,000 ان کے ہیں، 10,000 سامع کے ہیں، بقیہ 30,000 بچ گئے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ کیا جو لوگوں نے دے دی وہ اب بانٹ دیا جائے ان دونوں کے اندر، یا وہ مسجد میں استعمال ہوں گے، سنبھال کر رکھ لیں؟ کیا کیا جائے؟ اس میں بھی ایک بڑا کنفیوژن رہتا ہے اس معاملے کے اندر۔ اس میں یہ ہے کہ جو عطیات دینے والے عطیات دیتے ہیں، چندے کا یہ اصول ہے کہ چندہ جس مقصد کے لیے کیا جائے اس کو اسی مقصد میں خرچ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر جو مساجد میں عطیات کیے جاتے ہیں ختم کے موقع پر، تو اس میں معروف یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب، سامع صاحب کی خدمت کی جائے گی، اور ساتھ امام، مؤذن اور مسجد کے دیگر جو مدنی عملہ ہوتا ہے ان کو بونس بھی دیے جائیں گے، اور جو مٹھائی وغیرہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی اس سے تقسیم کی جائے گی۔ اگر یہ سارے اخراجات کرنے کے بعد چندہ بچ جاتا ہے تو اب چندے کا اصول یہ ہے کہ وہ چندہ دینے والوں کو واپس کیا جائے گا، یا چندہ دینے والوں سے اجازت لی جائے گی۔ اب چندہ دینے والوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے جتنے بھی اخراجات تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اب یہ چندہ بچ گیا، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہی لوگوں میں تقسیم کر دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو مسجد کے استعمال میں لے لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو واپس کر دیں۔ تو جو چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت ملے گی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جیسے مجمع میں چندہ لیا تو امام صاحب اعلان کر دیں جمعے کی نماز میں یا ختم قرآن والے دن ہی، کہ اب عام طور پر جب عطیات پہلے بھی جمع ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جمع ہوتے ہیں، اور جب دے دیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی کافی لوگ موجود ہوتے ہیں دینے والے، تو اس وقت اعلان کر دیا جائے کہ جو ہمارے اخراجات، جو ہمارا ایک اسٹیمیٹ ہم نے لگایا تھا اس کے مطابق ہمیں عطیات اتنے وصول ہوئے، اور جو ہم نے دینا ہے وہ اتنا ہے، وہ کم ہے، اور عطیات زیادہ وصول ہوئے، اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم مسجد میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ اجازت دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب جو لوگ اجازت دے دیں تو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور حافظ صاحب جو قاری صاحب ہے وہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے کہ بچا ہوا مجھے دے دو سارا؟ اگر ان سے وقت کا اجارہ کیا ہے اور وقت کے اجارے کرنے ہی سے ان کا اجرت لینا جائز ہوگا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کمیٹی والوں نے بھی منع کر دیا کہ ہم اجرت نہیں لیں گے، دیں گے، اور حافظ صاحب نے بھی منع کر دیا کہ میں اجرت بالکل نہیں دوں گا، اور اس کی صراحت کر دی ہے، تو اب اگر لوگ دیتے ہیں تو اب یہ لینا جائز ہے کہ یہ اجرت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی طرف سے جیسے کمیٹی کے علاوہ بھی لوگ لفافہ دے دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں، تو یہ اس میں شمار نہیں، یہ اس میں شمار نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون دے گا کون نہیں دے گا، یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب حافظ صاحب سے اگر فرض کیا وقت کا اجارہ ہوا ہے اور اس کے وقت کے اجارے کی جو اجرت بیان کی گئی ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے، تو اب اس کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مجھے دے دیں، کیونکہ جو ان کا مطالبہ اجارے کی روح سے تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب اگر یہ زائد کا مطالبہ کرتے ہیں تو شرع ان کو اس مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اور بالخصوص جو مساجد کی کمیٹی کے اراکین ہیں یا جو حفاظ کرام ہیں جو تراویح کا معاملہ کرتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ غور سے سن تو لیا ہوگا، امید ہے اللہ کی رحمت سے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں انہی پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اسی کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اور مزید ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد کمزوری کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے تو کیا اس کے منہ میں پانی ڈالا جا سکتا ہے؟
اگر ایسی کمزوری اور بعض اوقات ایسی بے ہوشی ہوتی ہے کہ جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے یا ڈاکٹروں نے ایسا نہیں بتایا ہے تو پھر کوشش کی جائے کہ روزہ نہ توڑوایا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈرپ وغیرہ یا انجیکشن وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ اس کے روزے کا تحفظ رہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات مسواک ریشے چھوڑتی ہے ٹھیک ہے. اور وہ ریشے پھر حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہے گا. تو لہٰذا ایسی مسواک نہ کی جائے کہ جس کے ذرات یا ریشے حلق سے نیچے اتر جائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پیٹ کی سکائی کرنا ایک تیرہویں کر کے کھلا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کی سکائی کی جاتی ہے، پھر پیٹ مطلب پسینے سے تر ہو جاتی ہے، تو وہ سکائی کرنا جائز ہے یا پھر نہیں؟ ہڈی کی سکائی کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، تیل کے ساتھ مالش کیا، جی سکائی کہتے ہیں. اس سے کیا اس میں روزے کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی تیل کی مالش کی ہے یا سکائی کی ہے جسم کے کسی حصے پر تو یہ روزہ توڑنے کے اسباب نہیں ہیں، ان سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں محمد اسامہ قادری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اگر رکوع سجود کرتا ہے امام سے پہلے تو کیا اس پر اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی حضور. امام سے پہلے رکوع سجود کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے یوں رکوع سجود کی ہے پہلے امام سے کہ امام بعد میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا یا یہ پھر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اگرچہ کہ اس کا یہ کرنا جائز نہیں تھا لیکن اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے بالکل ہی امام سے جو ہے وہ پہلے رکوع کر لیا اور امام کی شرکت اس میں نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے دوبارہ امام کے ساتھ شریک ہوا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جب میسج میں یہ پوچھا گیا کہ اگر پہلے کسی رمضان کو روزہ چھوٹ گیا ہے اور اس کی قضا ابھی تک نہیں کی اور اگلا رمضان آ گیا تو اب کیا کریں، قضا کریں یا نئے رمضان کے روزے رکھیں؟ اس رمضان کے اب جو رمضان آیا ہے اس رمضان کے روزے تو آلریڈی پہلے سے ہی فرض ہیں. ٹھیک ہے. ان روزوں میں جو ہے وہ ان کی قضا نہیں کی جا سکتی. اب اس رمضان میں تو اس رمضان کے روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب یہ رمضان گزر جائے تو اب جو روزے رمضان کے چھوٹے ہیں تو غیر رمضان میں ان کی قضا کی جائے گی. رمضان کے روزے ان روزوں کی قضا نہیں ہوں گے بلکہ یہ اسی رمضان کے شمار ہوں تو گے. یہ ابھی رکھیں گی اور جی بالکل. اگر روزے فرض ہیں اب اگر ان کے اوپر فرض ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ روزے جو اس ماہ رمضان کے ہوں گے یہ تو اس ماہ رمضان کے ہیں، ان میں قضا نہیں کی جا سکتی، یہ اسی ماہ رمضان ہی کے قرار پائیں گے. اب اگر ماہ رمضان کے روزے چھوڑ جائیں تو غیر ماہ رمضان میں ان کی قضا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک اسلامی بہن کی عمر 13 سال ہے اور انہوں نے اعتکاف شروع کیا، 2 دن بعد دادا کی وفات ہوگی جس کی بنا پر اعتکاف توڑ دیا، تو شرعی طور پر کیا حکم ہے، ان پر قضا لازم ہے؟ اگر یہ بالغہ ہیں اور انہوں نے اعتکاف کیا ہے اور پھر اعتکاف توڑ دیا ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر اس اعتکاف کی قضا لازم ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں بھی اسی طرح گھر میں مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب کے وقت آ جائیں گی؟ جی، جس اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف، اسلامی بھائیوں کے لیے اعتکاف کا محل مسجد ہے. ٹھیک ہے. اور اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کا محل یعنی اعتکاف کی جگہ مسجد بیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس حصے کو انہوں نے اعتکاف کے لیے اور نماز کے لیے متعین کیا ہوا ہے یا نہیں متعین کیا ہوا تو اب اس کو نماز اور اعتکاف کے لیے متعین کر لیں تو یہ مسجد بیت ہو جائے گی اور اس مسجد بیت میں اسلامی بہنیں اعتکاف کریں گی. اب اگر قضا کرنی ہے تو بھی اسی مسجد بیت میں قضا ہوگی اور اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد بیت میں داخل ہو جائیں اور پھر جو دن آئے گا اس کا روزہ رکھنا بھی شرط ہے اور پھر غروب آفتاب تک جو ہے وہ ان کا اعتکاف رہے گا
اور جب یہ افطار کریں گی تو پھر یہ ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جو مسجد بیت انہوں نے متعین کر لیا وہ ہمیشہ وہی رہے گی یا اس پہ کوئی اور کام کاج بھی گھر کے کیا جا سکتے ہیں؟ چارپائی رکھ دی، صوفہ رکھ دیا، کچھ اور کام میں لے لیا؟ دیکھیں مسجد بیت میں چارپائی یا صوفہ رکھنے کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد بیت اصل میں وہ جگہ ہے کہ جس کو نماز اور عبادت کے لیے گھر کے حصے کو متعین کر دیا ٹھیک جاتا ہے، ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور اس میں چارپائی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ بغیر چارپائی عام طور پر بیٹھا جاتا ہے ادب کرتے ہوئے، جیسے مساجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی عذر کی وجہ سے چارپائی رکھ لیتا ہے تو اس کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی صورت وہ عبادت گاہ والی ہی رکھے۔ اب اگر اس میں وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ عبادت گاہ والی صورت کے مشابہ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی چارپائی رکھ کر کوئی اسلامی بہن اس کے اوپر سو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو مسجد بیت سے نکلنا نہیں ہے بلا ضرورت۔ اگر مسجد بیت میں چارپائی رکھ کر سو جاتی ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انوائرمنٹ کیا ہوگا ان مسجد بیت کا؟ کہ پردے لگانے ہوگے یا جگہ متعین کر لی بھی اتنی جگہ مسجد بیت ہے، یا پھر کوئی پردے لگا کر یا پارٹیشن کر کے اس کو مسجد کی طرح دکھانا ضروری ہے کیا؟ یعنی کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، اس کے لیے نہ پارٹیشن ضروری ہے نہ پردے ضروری ہیں، اس کے لیے جگہ کا متعین ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہو کہ یکسوئی والی صورت رہے، اگر یکسوئی کے لیے پردے لگا دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ تاکہ یہ عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، کوئی اس میں مداخلت نہ کرے۔ اور باقی یہ کہ اس کو مسجد کی طرح بنانا شرط نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ایسی ہو کہ اونچی جگہ ہو، چبوترا نما ہو، کہ جس میں جو ہے وہ بچے وغیرہ نہ جائیں، نجاست وغیرہ سے پاک رہے، چونکہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو ان ساری چیزوں سے اس کو پاک رکھا جائے گا۔ اور اگر وہ اونچی ہو دیگر جگہوں سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پارٹیشن کرنا ضروری نہیں ہے، پردے لگانا ضروری نہیں ہے، جگہ کا متعین ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی یکسوئی کے لیے پارٹیشن کر دیتا ہے یا پردے لگا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو تخت عام طور پہ گھروں میں جائے نماز نما ہوتا ہے، آگے محراب بھی بنی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم مقرر کر سکتے ہیں؟ جی، اس کو بھی مقرر کر سکتے ہیں، بھلے اس کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ دیں یا وہ جگہ جس پر رکھا ہے وہ وہیں رہے گا؟ اصل میں دیکھیں جگہ کا تعین ہونا ضروری ہے، زمین، ٹھیک ہے، اب تخت کا تعین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تخت محل نہیں قرار پائے گا، جو جگہ ہے ایک متعین وہ محل اور مقام ہے۔ اب اس کے اوپر اگر تخت بھی رکھ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ممتاز اور جدا رہے، اونچا ہو جائے گا، اور اگر اس کے اوپر تخت نہ رکھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرض کیا کہ تخت کو آپ نے مسجد بیت قرار دے دیا اور جہاں پہ گھر میں تخت رکھا ہوا ہے وہی مسجد بیت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے گھر کا ایک حصہ متعین کرنا ہوگا اور اس میں تخت رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں اسلامی بہنیں اس دوران؟ اسلامی سبزی چھیلنی ہے تو بہن نے سبزی پکڑا دی، آپ سبزی بناتی رہیں، تو یہ ہو سکتا ہے یہ سارے معاملے؟ اسلامی بہنیں مسجد بیت میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، سینہ پرونا بھی کر سکتی ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتی ہیں، اور گھر کے معاملات کے لیے ہدایات بھی دے سکتی ہیں، مشورے بھی دے سکتی ہیں۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کے بیٹھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر، تلاوت، درود پاک، نوافل، ان تلاوت کلام پاک میں ان کاموں میں مشغول رکھیں تاکہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اگر وہاں پر بیٹھ کر یہ سارے کام کیے اعتکاف تو ہو جائے گا اور انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اعتکاف کی کما حق ہو برکتیں یا جس طور پر اعتکاف کو گزارنا تھا اس طور پر نہیں گزرے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اگر کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اجتناب کیا جائے، اور جو معتکفہ اسلامی بہن ہے وہ اپنے آپ کو ذکر و درود اور عبادت ہی میں مشغول رکھے۔ اللہ نے وسعت دی تو پورا کمرہ ہی مخصوص کر لیا جائے، اس میں کمرے کا دروازہ بند ہو جائے اور اندر ہی رہے، زیادہ آسانی ہوگی۔ کمرے کے اندر کوئی جگہ ہو تو اس میں پھر گفتگو وغیرہ کا اندیشہ زیادہ ہو سکتا ہے۔
کیا فرمایا؟ جیسے کمرے کے اندر مخصوص حصہ اور لوگ آ رہے ہیں دیگر، تو اس میں زیادہ گفتگو ہوگی؟ جی، اگر ظاہر ہے کہ اگر ایک حصہ ہے اور گھر کے دیگر افراد بھی ہیں جی جی تو اس میں پھر یکسوئی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، اور اگر وسعت ہے تو ایک پورا کمرہ بھی مختص کیا جا پھر عام سکتا لوگ ہے، نہ جائیں بلا تو ضرورت۔ اس میں جو ہے یکسوئی بھی حاصل رہے گی اور یہ عبادت میں مصروف رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عام لوگوں کا جانا جائز ہے۔ اچھا جائز یہ نہیں کہیں گے کہ عام لوگوں کا جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمرے میں ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کا داخلہ اب منع ہو گیا، دوسرے داخل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اعتکاف والی اسلامی بہن اپنا زیادہ وقت بلکہ سارا وقت جو ہے وہ مسجد بیت میں تو اس نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، سارا وقت اس نے عبادت میں گزارے، تلاوت اور قرآن ادھر کرے۔ ادھر کی دیگر مصروفیات میں نہ گزارے۔ اگر عام روٹین جو پہلے والی ہے ٹھیک ہے، اسی میں گزارنا ہے ٹھیک ہے، تو اعتکاف کا ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ جو رمضان میں تنہائی کے فرصت کے لمحات میسر ہوئے تھے اور اس میں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان تنہائی اور فرصت کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت کی جائے۔ اب اگر اس کو ضائع کر دیا عام روٹین کے کاموں میں، یا اپنی سہیلیوں کو بلا لیا، ان سے سارا دن بات چیت جاری رہی، تو پھر جو ایک مقصود ہوتا ہے نا جی جی اور جو روحانیت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کا ہو جانا یعنی مکمل ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے روحانیت اور اس سے دیگر فوائد حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے روزہ رکھ کر اگر کوئی گالی دیتا ہے، معاذ اللہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ اگرچہ یہ ناجائز کام ہے، کرنا جائز نہیں ٹھیک ہے، ہے، اور اگر وہ شخص سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے روزہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جائے گا، صحیح، لیکن جو روزے کی قبولیت اور روزے کی روحانیت کے اعتبار سے چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے حاصل تقوی کا جو نہیں حصول ہوں گی۔ مقصود ہے وہ جی، تقوی کا جو حصول مقصود ہے ان عبادتوں سے، روزے سے، ان ساری چیزوں سے وہ حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک کال چلائیے گا۔ لڑکیوں کا جہیز جو آتا ہے اور جو چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں بند پیٹی میں، یعنی تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جی حضور۔ لڑکیوں کے جہیز میں ایسی چیزیں جو مال زکوٰۃ میں سے ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے یا کرنسی ہے، تو یہ چیزیں تو مال زکوٰۃ میں سے ہیں۔ ان اگر یہ نصاب کی بقدر ہیں اور زکوٰۃ کی دیگر ساری شرائط پوری پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ شریعت نے زکوٰۃ کے لیے مال خاص کیے ہیں۔ یعنی جو مال شریعت نے خاص کیے ہیں انہی مالوں پر ہی زکوٰۃ ہوگی، جبکہ وہ بقدر نصاب ہوں اور زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی جا رہی ہوں۔ اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ اموال ہیں، مال ہیں، اور وہ زائد ضرورت ہیں، تو اب زائد ضرورت ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ شخص جس کے پاس یہ مال موجود ہیں، زائد ضرورت اور بقدر نصاب ہیں، تو یہ شرعی فقیر نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ زائد ضرورت جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی، صحیح، کیونکہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے زکوٰۃ کا مال ہونا شرط ٹھیک ہے۔ اب برتن ہیں جو گھریلو استعمال کے لیے لیے ہوئے ہیں، اگر فرض کیا وہ 4 سیٹ ہیں تو اب ایک استعمال کا ہے، باقی استعمال سے زائد ہیں، تو وہ زائد ضرورت چیز کہلائی جائے گی، اور اس کا شرعی فقیر ہونے یا نہ ہونے کے اوپر تو اثر پڑے گا، لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ لینے کے حوالے سے کہ یہ زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی اسلامی بہن ہیں، ٹھیک ہے، فرض کیا کہ ان کے صاحب نصاب نہیں ہیں ٹھیک ہے، اموال زکوٰۃ کے اعتبار سے، یعنی جو زکوٰۃ کے مال ہیں، سونا چاندی نقدی مال ٹھیک ہے، تجارت، وہ نہیں ہے اس ٹھیک کے ہے۔ پاس، اب یہ چاہتی ہیں کہ زکوٰۃ لیں، تو اب یہ کہا جائے گا کہ ان کے پاس زائد از ضرورت سامان جو ہے، صحیح، جو ان کی حاجات سے زائد ہے، وہ اتنا تو نہیں ہے کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ اتنا ہے کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اب یہ اس صورت میں زکوٰۃ لے نہیں ٹھیک ہے، سکیں۔ یعنی ظاہری قسم پرسی غربت کو نہیں دیکھا جائے گا، ان چیزوں کا بھی اعتبار جی، کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اب یہ شرعی فقیر ہیں یا نہیں۔ جی، تو زکوٰۃ لینے کے حوالے سے جو بھی زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں یا لیتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس میں یوں ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے،
تو پیسوں کے اعتبار سے تو اب یہ صاحب نصاب نہیں ہے، شریف فقیر لگتا ہے، لیکن اگر زیادہ ضرورت سامان اس کے گھر میں اتنا پڑا ہے کہ اس کی ٹوٹل مالیت بقدر نصاب پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ صاحب نصاب قرار پائے گا، یعنی غنی قرار پائے گا. اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے، دینا تو لازم نہیں لیکن لینا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، میسیج یہ آیا کہ کیا اسلامی بہنیں بھی 30 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں، پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کر سکتی ہیں اسلامی بھائیوں کی طرح؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مسجد بیت میں بیٹھ جاتی ہیں ٹھیک تو ہے، کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک کال چلائیے گا. اگر صاحب نصاب ہے اور اگر گاڑی اس کے پاس ہے لیکن وہ گاڑی بیچ دیتا ہے، اور جیسے ہی اس نے گاڑی بیچی ہے تو اب رمضان شروع ہو گیا، لیکن وہ پیسے اس کے پاس گاڑی کی مد میں رکھے اس نے گاڑی لینی ہے، یعنی 1-2 دن میں وہ گاڑی لینا چاہتا ہے، تو وہ ہے صاحب نصاب، تو کیا ان پیسوں پر بھی جو گاڑی لینے کے پیسے ہیں کیا اس پر بھی وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی، پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور مزید گاڑی والی رقم بھی آ گئی، لیکن گاڑی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا سال کب پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر سال پورا ہونے سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے انہوں نے گاڑی بیچ دی، پہلے 1 دن پہلے بیچی، 1 دن پہلے بیچ دی، اب گاڑی کی رقم بھی آ گئی تو یہ رقم بھی اب شمار ہوگی، ٹھیک، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگرچہ کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ 2 دن بعد گاڑی لے لیں گے، لیکن چونکہ سال مکمل ہونے سے پہلے ان کے پاس یہ زکوٰۃ کے مال کی جنس میں سے مال آ گیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا اور اب انہوں نے جو ہے وہ گاڑی بیچی ہے تو اب اس صورت میں اس رقم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ٹھیک. جی، ایک اور کال چلائیے. میرا نام فیض ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تراوی کلا بندہ کیسے پڑھے؟ مسجد نزدیک نہیں ہے، مسجد ہی قریب نہیں ہے تو اب کیسے تراویح پڑھیں گے؟ تراویح جو ہے وہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد 20 رکعتیں ادا کی جائیں، اور یہ جو 20 رکعت ادا کی جاتی ہیں یہ تراویح کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور تراویح میں ختم قرآن کا کرنا یا ہونا یا سننا یا پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کسی کو مسجد کی جماعت میسر نہیں ہے، یوں کہ قریب مسجد نہیں ہے، تو اب اکیلا بندہ بھی 20 رکعتیں ادا کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انفرادی طور پر یہ تراویح یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے ہر شخص کے اوپر. یعنی کہ تراویح کے اندر قرآن پاک پورا سننا یہ الگ سے سنت ہے، فی نفس ہی تراویح یہ الگ سے سنت ہے، دونوں الگ الگ سنت ہے. اگر کسی کو حفظ قرآن والی یعنی کہ قرآن پاک سننے والی صورت میسر نہیں ہے، یوں کہ یہ خود حافظ نہیں ہے اور قریب مسجد جس میں حافظ صاحب پڑھ رہے ہوں وہ بھی میسر نہیں ہے، تو تراویح تو بہر صورت ان کو پڑھنی ہے. تو اب کس طرح پڑھی جائے؟ یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 2 کر کے 20 رکعتیں ادا کریں، اور جو صورتیں ان کو یاد ہیں وہ پڑھیں، تو اس صورت میں ان کی تراویح ادا ہو جائے گی. وتر بعد میں پڑھیں گے تراویح؟ وتر بعد میں پڑھیں. جزاک اللہ. جی، ایک کال چلائیے گا. کان میں پانی پڑ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کان اور آنکھ میں پانی پڑ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کان اور آنکھ میں پانی پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے. جی، ایک اور کال چلائیے گا. محمد بلال سیالکوٹ سے. میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو رمضان میں کیا پڑھوں میں؟ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو اب رمضان میں کیا پڑھیں؟ تلاوت کرتے ہیں لوگ. جی، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک ماہ رمضان میں پڑھیں، سیکھیں، کہ ماہ رمضان کے جو لمحات ہوتے ہیں یہ فرصت والے ہوتے ہیں اور بندے کا دل تلاوت کی طرف، عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے، دین سیکھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں کسی بھی ایسے قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو یا دعوت اسلامی کے کسی مبلغ